فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے میرے نبی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ آپ کے اوپر بہت بڑی رحمت ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے نرم مزاج بنا دیا، آپ کے سینے کو اللہ تعالیٰ نے نرم بنا دیا، آپ کے اخلاق کو اچھا بنا دیا۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے میرے نبی اگر آپ زبان کے سخت ہوتے اور اگر آپ دل کے سخت ہوتے تو آپ کے یہ صحابہ جو آج آپ کے لیے جان دینے کو تیار ہیں یہ سب چھٹ جاتے، یہ سب چلے جاتے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين۔ وعن قطبة بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء، رواه الترمذي في كتاب الدعوات۔ حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری خصوصیات سے نوازا تھا، بہت ساری اسپیشلٹیز، بہت ساری ایسی چیزیں جو دنیا میں کسی کو نہیں ملی، کسی اور نبی کو بھی نہیں ملی۔ انہی چیزوں میں سے ایک چیز یہ بھی تھی کہ اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے جوامع الکلم دیے۔ جوامع الکلم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایسی باتیں جو بہت جامع ہوں، جن کے اندر بہت زیادہ گہرائی اور معنی بہت زیادہ پائے جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو آپ دیکھیں، چھوٹے چھوٹے جملوں میں بڑی بڑی باتیں، دریا کو کوزے میں آپ بند کر دیتے تھے، اور یہ چیز اللہ نے آپ کو دی تھی۔ آپ جو دعائیں پڑھتے تھے ان دعاؤں کی بھی اپنی ایک الگ خاصیت تھی۔
اگر ہم صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی گئی دعاؤں کو یاد کر لیں تو ہمیں اللہ سے کچھ اور مانگنا ہی نہیں پڑے گا. دنیا کا جتنا خیر ہے، جتنی بھلائیاں ہیں، ان دعاؤں میں اللہ کے نبی نے اپنے رب سے مانگ لیا. اور دنیا کی جتنی برائیاں ہیں، جتنا شر ہے، جتنی مصیبتیں ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں، ان سب سے آپ نے پناہ مانگ لی ان دعاؤں کی. اور یہ کوئی مشکل کام بھی نہیں ہے. دعا کی کوئی بھی آتھینٹک کتاب، کوئی بھی مستند کتاب آپ مارکیٹ سے لے لیں اور اللہ کے رسول کی دعاؤں کو یاد کر لیں، اور اپنی جب بھی آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں وہ دعائیں آپ پڑھیں. یقین مانیں ہمارے جملوں میں، ہماری بات میں وہ حیثیت، وہ اوقات نہیں پیدا ہو سکتی میرے بھائی جو رسول کے الفاظ میں. علماء نے باقاعدہ موٹی موٹی کتابیں لکھی ہیں، اللہ کے رسول کی دعاؤں کو ایکسپلین کیا ہے. مجھے یاد آتا ہے ایک بڑی مشہور کتاب ہے عربی زبان میں، اور مجھے نہیں پتا کہ ابھی تک اس کا اردو میں ترجمہ ہوا ہے کہ نہیں. بہت بڑے عالم ہیں ہماری سلفی جماعت کے، اہل حدیث جماعت کے، شیخ عبد الرزاق البدر، شیخ عبد المحسن العباد کے صاحبزادے ہیں، مدینہ منورہ کے مسجد نبوی کے استاد ہیں. درس ہوتا ہے ان کا، مدینہ یونیورسٹی کے بھی استاد ہیں. ان کی یہ کتاب ہے فقہ الدعا، 300 پیج کی کتاب. اس میں اللہ کے رسول کی دعاؤں کو انہوں نے کلیکٹ کیا ہے اور ہر دعا کو ایکسپلین کیا ہے. علماء نے کام کیا اس پر. تو آج کے اس خطبہ جمعہ میں میں چاہتا ہوں کہ ایک دعا ہے، اس کو میں تھوڑا سا آپ کے سامنے کھول دوں، اس کی وضاحت کر دوں. اور یہ دعا جو ہے اللہ کے رسول اکثر پڑھتے تھے. حضرت قطبہ ابن مالک کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے. یہ ترمذی کتاب الدعوات کی روایت ہے. کیا پڑھتے تھے؟ اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء. 3 چیزوں سے اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں. اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں 3 چیزوں سے. من منکرات الاخلاق، برے اخلاق سے، والاعمال، برے اعمال سے، والاہواء اور بری خواہشات سے، بری اچھاؤں سے، بری تمناؤں سے. اور ابن حبان کے اندر اس میں ایک لفظ کا اور اضافہ ہے، والادواء. اور اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں بری بیماریوں سے. آئیے ذرا اس دعا کے اوپر غور کرتے ہیں. جمعہ کا خطبہ ہے، مختصر سا وقت ہے، اسی دعا پر آج ہم بات کرتے ہیں. پہلا سوال تو یہ پیدا ہوا کہ بھئی عمل تو ہم کرتے ہیں، خواہش تو ہمارے سینے میں جنم لیتی ہے، اخلاق تو ہمارا خراب ہوتا ہے، پھر ہم اللہ سے کیوں دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تو تیری پناہ چاہتا ہوں، تو بچا لے ہم کو. بھئی عمل تو ہم کر رہے ہیں نا، عمل ہمارا ہے، اخلاق ہمارا ہے، خواہش ہماری ہے، اور ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تیری پناہ چاہتا ہوں. اس میں پوائنٹ یہ ہے کہ اگر ہمارا اخلاق اچھا ہے تو یہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کی توفیق ہے. اور اگر ہمارا اخلاق برا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو بچایا نہیں. اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہماری غلطی نہیں ہے، اللہ نے بچایا ہوتا، ہم نے بچنے کی دعا نہیں مانگی، ہم نے وہ طریقے نہیں اپنائے کہ اللہ ہمیں ان برے اخلاق سے بچا. تو اچھے اخلاق اور اچھے اعمال اور اچھی خواہشات اگر ہمارے اندر ہیں تو اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ کی توفیق ہے. اس دنیا میں سب سے بڑے اخلاق اور سب سے عظیم اخلاق کی شخصیت اگر کوئی تھی تو وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بھئی آپ سے عمدہ اخلاق تو کسی کا نہیں تھا. دشمن سے بھی آپ نے جو اخلاق پیش کیا دنیا آج تک مثال نہیں دے سکتی. تو نبی کے اندر بھی جو یہ اخلاق آیا، اللہ نے کہا ہے نبی یہ اخلاق ہم نے آپ کو دیا. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 اٹھائیں. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. اے میرے نبی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ آپ کے اوپر بہت بڑی رحمت ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے نرم مزاج بنا دیا، آپ کے سینے کو اللہ تعالیٰ نے نرم بنا دیا، آپ کے اخلاق کو اچھا بنا دیا. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اے میرے نبی اگر آپ زبان کے سخت ہوتے اور اگر آپ دل کے سخت ہوتے تو آپ کے یہ صحابہ جو آج آپ کے لیے جان دینے کو تیار ہیں یہ سب چھٹ جاتے، یہ سب چلے جاتے. غور کرنے والی بات ہے.
بھئی اللہ کے نبی نبی ہیں، اللہ نے کہا آپ نبی ہوتے، قرآن پڑھ پڑھ کے سنا رہے ہوتے، سچائی کی باتیں بتا رہے ہوتے، دو چیزیں اگر آپ کے اندر نہ ہوتی تو آپ کے یہ فالوورز نہ ہوتے، زبان اگر سخت ہوتی اور دل اگر سخت ہوتا، اخلاق اگر آپ کا اچھا نہ ہوتا تو ہے نبی آپ لوگوں کا دل نہیں جیت سکتے۔ نبی نے 23 سال میں پورے عرب کی جو کایا پلٹی ہے میرے بھائیوں، اس میں نبی کے اخلاق کا بہت بڑا رول رہا۔ شاعر کہتا ہے کہ ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے۔ تو نبی سے اللہ کہہ رہا ہے کہ اے نبی آپ کو اللہ نے توفیق دی کہ آپ نرم ہو، اس لیے اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں اچھے اخلاق کی توفیق۔ اللہ کے نبی ایک دعا کرتے تھے، اللہم اہدنی لأحسن الاخلاق، اے اللہ تو ہمیں بہترین اخلاق کی رہنمائی عطا فرما، بہترین اخلاق کی توفیق عطا فرما، لا یہدی لأحسنہا الا انت، بہترین اخلاق کی رہنمائی صرف تو ہی کر سکتا ہے، وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا، اور اے اللہ تو برے اخلاق سے میری حفاظت فرما، لا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا الا انت، برے اخلاق سے بچانے والا بھی صرف تو ہے۔ تو یہ پہلا نقطہ ہے اس دعا کے اندر کہ ہم برے اخلاق، برے اعمال اور بری خواہشوں سے اللہ سے پناہ مانگ رہے ہیں، کیونکہ اللہ ہی بچا سکتا ہے، ہمارا کمال نہیں، ہماری اوقات نہیں ہے۔ اگر ہمارا اخلاق اچھا ہے تو ہم ناز نہ کریں اپنے اوپر کہ بھئی ہمارا اخلاق تو بڑا اچھا ہے، لوگ ہماری بڑی قدر کرتے ہیں، لوگ ہماری بڑی تعریف کرتے ہیں، میں تو لوگوں کا دل جیت لیتا ہوں۔ اللہ نے یہ کمال دیا ہے، یہ اللہ کی توفیق۔ اب آئیے ذرا دعا کے جملے پر غور کریں۔ دعا میں 4 چیزوں سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں برے اخلاق سے، برے اعمال سے، بری خواہشات سے، اور چوتھی چیز ہے اس کو ہم بعد میں ایکسپلین کریں گے، بیماریوں۔ پہلے ان تینوں پر آپ غور کریں، ان کی سیکوینس پر غور کریں، ان کی ترتیب پر غور کریں۔ پہلے اخلاق کا نام لیا، پھر اعمال کا نام لیا، پھر خواہشات کا نام لیا۔ انسان کے اندر سب سے پہلے بری خواہش جنم لیتی، برائی کی شروعات ہوتی ہے ڈیزائر سے، برائی کی شروعات ہوتی ہے اچھاؤں سے، برائی کی شروعات ہوتی ہے خواہشات سے، پھر وہ خواہشات روپ لیتی ہیں عمل کا، انسان غلط کام کرتا ہے، پھر غلط کام جب بہت زیادہ کرنے لگتا ہے تو پھر وہ ہیبٹ بن جاتا ہے، اس کو ہم اخلاق کہتے ہیں۔ تو نبی نے سیکوینس کو الٹ دیا اس دعا کے اندر۔ بھئی دعا تو ایسی ہونی چاہیے تھی کہ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں بری خواہشات سے، برے اعمال سے، برے اخلاق سے۔ ترتیب تو یہ ہونی چاہیے، نبی نے الٹا کیوں؟ کیونکہ آپ کے دل میں خواہش کیا چل رہی ہے یہ تو آپ جانتے ہیں، آپ کا رب جانتا ہے۔ آپ نے اگر کوئی غلط کام کر دیا اس کا ایفیکٹ بھی محدود ہوتا ہے، لیمیٹڈ ہوتا ہے، اس کا اثر جو ہے بہت بڑا نہیں ہوتا، لیکن آپ کا اخلاق اگر برا ہو گیا تو اس کا اثر پوری زندگی پر پڑتا ہے۔ ہم جن لوگوں سے ملتے ہیں، جن لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ہمارے عمل کا اثر بعد میں پڑتا ہے، ہماری خواہشات کا اثر بعد میں پڑتا ہے، ہمارے اخلاق کا اثر پہلے پڑتا ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ کے نبی نے دعا مانگی کہ اللہ برے اخلاق سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اخلاق کا پیج آج ہماری زندگی کی کتاب سے پھاڑ کے ہم نے پھینک دیا۔ ہم اہل حدیث ہیں، قرآن حدیث پہ چلنے والے، ماشاءاللہ کیا مجال ہے کہ ہماری کسی نماز میں رفع دین نہ ہو، اور ہونا بھی نہیں چاہیے۔ کیا مجال ہے کہ ہماری آمین کی آواز ذرا آہستہ نکل جائے، ہونی بھی نہیں چاہیے۔ کیا مجال ہے کہ تراویح ہم 11 سے 12 رکعت پڑھ لیں، پڑھنی بھی نہیں چاہیے۔ مگر بھائی یہ جو چیزیں ہیں نا، ان کا تعلق عبادات سے ہے۔ شریعت میں عبادات کے علاوہ بھی ایک چیپٹر ہے، اس کو اخلاق کہتے ہیں، اور اس چیپٹر کو کلوز کر کے ہم جنت میں نہیں جا سکتے۔ ہمارا اخلاق کیسا ہے میرے بھائی؟ ہم نبی کے چاہنے والے، نبی کے ماننے والے، نبی کے نام پہ جان دینے والے، آج ہمارا اخلاق کیسا ہے؟ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے چہتے لوگ اور سب سے زیادہ میرے قریب رہنے والے وہ لوگ ہوں گے احاسنکم اخلاقا، جن کے اخلاق اچھا۔ اور سب سے دور کون ہوگا؟ نبی سب سے زیادہ گھن اور سب سے زیادہ نفرت کی نظر سے کس کو دیکھیں گے؟ فرمایا وَإِنَّ مِنْ عَبَادِكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ،
سب سے زیادہ دور رہنے والا اور میری نظر میں سب سے زیادہ نفرت کے قابل وہ آدمی ہوگا الثرثارون والمتشدقون والمتفیہقون. بڑا باطنی ہے، باتیں خوب کرتا ہے، جبڑے پھاڑ پھاڑ کے باتیں کرتا ہے، اپنی واہوائی کرتا ہے. اخلاق نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اس کے اندر بدتمیزی ہے، اس کے اندر لوگوں کا دل دکھانے والی صفت ہے، لوگوں کا نقصان کرنے والی صفت ہے. والمتفیہقون، اور گھمنڈی قسم کے لوگوں سے میں نفرت. تو اخلاق، اس کے بغیر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے میرے بھائی. اللہ کے پیارے نبی فرماتے اکمل المؤمنین احاسنکم اخلاقا، سب سے مکمل مومن وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا. قیامت کے دن اللہ کے میزان پر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عمرہ، ان سب سے بھی بھاری ایک چیز ہوگی اور وہ ہمارا حسن اخلاق. اللہ کے پیارے نبی فرماتے، ترمذی کی روایت ہے، ما من شیء یوضع فی المیزان اثقل من حسن الخلق. قیامت کے دن اللہ کے میزان پر حسن اخلاق سے بھاری کوئی چیز. پیارے نبی سے پوچھا گیا، اے اللہ کے نبی، سب سے زیادہ جنت میں لے کر کے جانے والی کون سی چیز ہوگی؟ پیارے نبی نے فرمایا دو چیزیں ہوں گی، تقوی اللہ و حسن الخلق، اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر، اور اسی طریقے سے اچھے اخلاق، حسن اخلاق. تو نبی نے سب سے پہلے برے اخلاق سے اللہ کی پناہ. بھئی حسد ہے، برا اخلاق ہے. تکبر ہے، برا اخلاق ہے. دل میں کینہ ہے، برا اخلاق ہے. لالچ اور بخل اور بزدلی ہے، برے اخلاق ہے. اور یہ جو اخلاق جب انسان کے برے ہو جاتے تو انسان کی ہر ایکٹیویٹی پر اس کا اثر ہوتا ہے. اور ایک بات اور خاص بات، آپ کو اخلاق کی بات آئیے تو بتا رہا ہوں. اخلاق دو طرح کا ہوتا ہے. ایک اخلاق وہ ہوتا ہے جو ہم اللہ کی عبادت کے طور پہ کرتے ہیں. ہم کسی سے ملتے ہیں، مسکرا کے ملتے ہیں، خلوص کے ساتھ ملتے ہیں، عبادت سمجھ کر کے ملتے ہیں. اور ایک دکھاوے کے لیے ہم اخلاق سامنے ظاہر کرتے ہیں. دکھاوے کے لیے ہم لوگوں سے مسکرا کے ملتے ہیں. ہمارا اخلاق دکھاوے کے لیے ہوتا ہے. جب اخلاق دکھاوے کے لیے ہوتا ہے نا تو اس کی کلئی کہاں کھلتی ہے؟ گھر کے اندر کھلتی ہے. بھئی آپ سماج میں بڑے اچھے اخلاق والے ہیں، بیوی کے ساتھ آپ کا اخلاق کیسا ہے؟ بچوں کے ساتھ آپ کا اخلاق کیسا ہے؟ پوتوں کے ساتھ آپ کا اخلاق کیسا ہے؟ بہوؤں کے ساتھ آپ کا اخلاق کیسا ہے؟ ماں کے ساتھ آپ کا اخلاق کیسا ہے؟ باپ کے ساتھ آپ کا اخلاق کیسا ہے؟ اگر گھر کے اندر آپ کا اخلاق گڑبڑ ہے، اس کا مطلب کہ گھر کے باہر کا اخلاق دکھاوٹی ہے. ہاتھی کے دانت کھانے کے اور ہیں، دکھانے کے. اور اسی لیے ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر بھی آئیڈیل تھے میرے بھائی. اللہ کے نبی خود کہتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے بہترین وہ انسان ہے جو اپنے پریوار کے لیے سب سے بہترین ہو، اور میں ہوں اپنے پریوار کے لیے سب سے بہترین. دنیا کا سب سے بزی اور سب سے مشغول رہنے والا، دنیا کا سب سے عظیم انسان. اللہ کے نبی جب اپنے گھر میں رہتے تھے، اپنے گھر والوں کے کاموں میں ان کا ہاتھ بٹاتے تھے، بیویوں کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے تھے. نماز کی حالت میں نواسے آپ کی پیٹھ پر سوار ہے، آپ ان بچوں کی دل جوئی کے لیے اپنے سجدے لمبے کر دیتے. آپ کے پیٹ پر حضرت حسن نے پیشاب کر دیا، آپ نے غصہ نہیں ظاہر کیا، آپ نے پانی منگایا، اس پر پانی بہا دیا، آپ نے کسی غصے کا اظہار نہیں کیا. اس کو کہتے ہیں اخلاق. ایک اخلاق وہ ہوتا ہے ہمارا جو ہمارا گھر کے باہر نظر آتا ہے، گھر کے اندر نظر آتا ہے. تو یہ پہلی چیز ہے جس سے اللہ کے نبی نے پناہ مانگی کہ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں برے اخلاق سے. دوسری چیز برے اعمال سے. اب برے اعمال میں تمام برائیاں آ گئی. شرک آ گیا، چوری آ گئی، قتل آ گیا، زنا آ گیا، جھوٹ آ گیا، غیبت آ گئی، تمام برائیاں اس کے اندر آ گئی. برے اعمال سے اللہ میں تیری پناہ. ظاہر ہے کہ برے اعمال یہ دنیا میں بھی ہمیں ذلیل کرتے ہیں اور آخرت میں بھی ذلیل کرتے ہیں. برے اعمال ہمیں زندگی میں سکون اور چین نہیں لینے دیں گے. ہمارا کیا ہوا گناہ ایک نہ ایک دن ہمیں ضرور بے چین کرے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ طٰہٰ کے اندر فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. جس نے ہمارے ذکر سے منہ موڑا، جس نے ہماری نافرمانی کی، جس نے ہماری شریعت کی نافرمانی کی، ہم اس کی زندگی کو اجیرن بنا دیں گے. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور کل قیامت کے دن ہم اسے اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے.
قال رب لم حشرتنی اعما، وہ کہے گا اے اللہ تو مجھے اندھا بنا کر کے دنیا آج کیوں اٹھایا؟ قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، اللہ فرمائے گا ہماری آیتیں تیرے پاس پڑھی جاتی تھیں، تو انہیں کوئی توجہ نہیں دیتا تھا، تو بھلا دیتا تھا، آج ہم تجھے بھلا دیں گے، آج تیرے اوپر کوئی نظر کرم نہیں۔ برے اعمال انسان کی روزی روٹی پر اثر ڈالتے ہیں میرے بھائی، انسان کے کاروبار پر اثر ڈالتی ہیں، اس کے غلط کاموں کا اثر اس کے کاروبار پر پڑتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ان العبد لیحرم بالرزق بالذنب یصیبہ، انسان اپنے گناہ کی وجہ سے اس کو جو روزی ملنے والی ہوتی ہے، اس کی روزی اس کو ملنے والی ہوتی ہے، لیکن اس کے گناہ کی وجہ سے اس کو محروم کر دیا جاتا ہے، اس کی روزی کو چھین لیا جاتا ہے۔ گناہ انسان کو ذلیل کرتا ہے، اور دنیا میں اگر آدمی ذلیل نہ بھی ہو تو اصل ذلت تو قیامت کے دن کی ذلت ہے۔ اس دن کی ذلت اور رسوائی سے اگر ہم بچ جائیں تو یہی کامیابی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ، اے اللہ تو مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، ذلیل نہ کرنا، جس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، قیامت کے دن تو وہی کامیاب ہوگا جو صاف ستھرا دل لے کر کے آئے گا۔ تو یہ دوسری چیز ہے جسے اللہ کے نبی نے پناہ دی۔ تیسری چیز والاحوا، اور اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں بری خواہشات۔ بھئی خواہشات دو طریقے کی ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے جائز خواہش اور ایک ہوتی ہے ناجائز خواہش۔ اسلام نے خواہشات پر بریک نہیں لگایا ہے۔ بھئی آپ کی کھانے کی اچھا اور یہ کھائیے، لیکن کھانے کی بھی ایک لمٹ ہے، آپ حلال چھوڑ کر کے حرام نہ کھائیں۔ جتنی خواہشات ہمارے نفس کے اندر پیدا ہوتی ہیں شریعت نے ان کا حلال الٹرنیٹ ہمیں دیا ہے، مصیبت یہ ہے کہ ہم حلال کو چھوڑ کر کے حرام کو، اور جب انسان خواہشات کی اندھا دھند پیروی کرنے لگے تو پھر یہ راستہ ڈائریکٹ جہنم کو جاتا ہے، اور انسان اپنی خواہشات کو کچل کر کے اللہ کی مرضی کے تابع ہو جائے تو یہ راستہ ہے تو پریشانی والا، لیکن یہ جنت میں جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، حفت الجنت بالمکارہ، جنت کو اللہ تعالیٰ نے گھیر دیا ہے مکارہ کے ذریعے۔ مکارہ مطلب ناپسندیدہ چیز۔ بھئی صبح رات میں 1 بجے آپ سوئے ہیں اور صبح 5:30 بجے فجر کی اذان ہو رہی ہے، اب ظاہر ہے نفس کے لیے تو بھاری ہے اپنا بستر چھوڑنا، نفس کے لیے مصیبت ہے اپنا بستر چھوڑنا، آرام چھوڑنا اور جا کر کے فجر کی نماز ادا کرنا، مگر جنت اگر چاہیے تو یہ تکلیفیں تو اٹھانی پڑیں گی۔ حجاب کا مسئلہ آج کل چل رہا ہے، دنیا پوری بے پردہ ہو جائے، ایک عورت کے اندر طلب بھی ہو، خواہش بھی ہو کہ میں اپنے حسن کی نمائش کروں، مگر اپنی اس خواہش کو وہ دبا لے کے نہیں۔ میری شریعت کا حکم ہے کہ میں جب گھر سے نکلوں تو حجاب میں نکلوں، میرے جسم پر کسی غیر کی نظر نہ پڑے۔ اب اس خواہش کو اگر دبائے گی تو جنت میں جائے گی، اور اپنے جسم کی نمائش کرتی پھرے گی تو جہنم میں جائے گی۔ تو خواہشات کی اندھا دھند پیروی یہ جہنم کی طرف لے گی۔ اور ایک بات اور نوٹ کر لیجئے، جتنی گمراہیاں ہیں، جتنے گمراہ فرقے پیدا ہوئے، ان کے پیچھے بھی خواہشات کا بہت بڑا رول رہا ہے۔ لوگوں نے آج بدعات کی دکانیں، خرافات کی دکانیں کیوں ترقی پر ہیں، کیوں پھل پھول رہی ہیں؟ کیونکہ لوگوں کی خواہشات اس سے جڑی۔ انسان جانتا ہے کہ یہ چیز حق ہے، مگر اپنی خواہشات کی پیروی کے پیچھے وہ پڑا ہوا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ جاسیہ کے اندر فرمایا کہ اس سے بڑا گمراہ کوئی نہیں ہوتا جو علم کے ہونے کے باوجود اپنی خواہشات کی پیروی کرتا۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اے نبی کیا آپ نے اس انسان کو دیکھا جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور اس کے علم کے ہونے کے باوجود اللہ نے اسے گمراہ کر دیا، وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، اس کے کانوں پر اللہ نے مہر لگا دی، اس کے دل پر اللہ نے مہر لگا دی، وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اور اس کی آنکھوں کے اوپر پردہ ڈال دیا۔ آج جمعہ کا دن ہے، سورہ کہف آپ نے شاید پڑھی ہوگی۔ سورہ کہف میں بھی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا اعلان کیا کہ خواہش کی پیروی کرنے والا غافل ہو جاتا ہے۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا،
اے نبی ان لوگوں کی پیروی مت کیجیے جن کے دل کو ہم نے غافل کر دیا اور جو اپنی خواہشات کی پیروی کر دیا۔ تو کامیاب ہونا ہے تو اپنی خواہشات کو لگام لگانی پڑے گی، حلال کے اندر رہ کر کے اپنی خواہشات کو پورا کریں، اور اللہ کی قسم اپنی ان خواہشات کو جن کا تعلق دنیا سے ہے اگر ہم حلال طریقے سے پورا کریں تو وہ بھی ہمارے لیے باعث ثواب بنے۔ بیوی کے حق کا حق ادا کرنا کیا یہ ثواب نہیں ہے؟ کیا بچوں کی تربیت کرنا، بچوں کے لیے محنت کرنا، بیوی بچوں کو آرام دہ زندگی دینے کے لیے محنت کرنا، کاروبار کرنا، نوکری کرنا، مزدوری کرنا، کیا یہ دین کا حصہ نہیں ہے؟ یہ دین کا حصہ۔ پیارے نبی نے اپنے صحابہ سے کہا تمہارے جسم کا تمہارے اوپر حق ہے، تمہاری آنکھوں کا تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے شریر کا تمہارے اوپر حق ہے، اور تمہارے رب کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ تو اللہ کے نبی نے یہ تیسری چیز سے اللہ کی پناہ مانگی کہ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں بری خواہشات سے، اور چوتھی چیز بری بیماریوں سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ بھئی بیماری تو سب بری ہوتی ہے، بیماری کوئی چاہتا ہے کہ آ جائے؟ جی نہیں۔ ہلکی پھلکی بیماریاں یہ بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے لیے بری ہیں، مگر اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ مومن کی بیماریاں بھی اس کے لیے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتی ہیں۔ بخار بھی آتا ہے ہمیں تو وہ ہمارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتا ہے، لیکن بیماریوں میں بھی کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو بری بیماریاں ہیں۔ ایسی بیماری کہ وہ بیماری اگر ہمیں لگ جائے، ہماری پراپرٹی بک جائے، ہمارا سارا مال ختم ہو جائے، مگر اس بیماری کے جال سے ہم نہ نکل پائیں۔ کینسر کی بیماری ہے، ایڈز کی بیماری ہے، اور اس طریقے سے ابھی اس وقت پوری دنیا جس وائرس میں مبتلا ہے، اور 2 سالوں سے لگاتار ہم رمضان کی جو رونق ہوتی ہے اس سے ہم محروم رہے، اور ابھی ہم کچھ کہہ نہیں سکتے کہ آنے والے رمضان میں ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے، مگر دنیا ابھی تک اس سے باہر نہیں نکل پائی۔ تو بری بیماریاں، جو بیماریاں ہمیں یعنی اس قدر مجبور اور لاچار کر دیں کہ ہم اپنے بستر سے اٹھ نہ سکیں، ہم لوگوں کے محتاج ہو جائیں، لوگ ہم سے گھن کھائیں، ایسی بیماریوں سے اللہ کے نبی نے پناہ مانگی۔ تمام بری بیماریاں اس دعا کے اندر آ گئی۔ تو یہ دعا میرے بھائی یاد کر لیں آپ، اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء والادواء۔ اس کو جو ہے 4 چیزیں ہیں، اس کو آپ یاد کر لیں۔ انشاءاللہ اگر ہم اس دعا کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں تو میں امید کرتا ہوں اور اللہ کی ذات سے یقین ہے کہ انشاءاللہ اس دعا کا اثر ہماری خواہشات پر بھی پڑے گا، ہمارے اخلاق پر بھی پڑے گا، ہمارے اعمال پر بھی پڑے گا، اور اللہ بری بیماریوں سے بھی ہم سب کی حفاظت فرمائے گا۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو ان 4 چیزوں سے، برے اخلاق سے، برے اعمال سے، بری خواہشات سے اور بری بیماریوں سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ جو ہم میں بیمار ہیں ان کو شفاء کامل عاجل عطا فرمائے، جو روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے، جو دین سے دور ہیں، اللہ سے دور ہیں، شریعت سے دور ہیں، اللہ ان کو دین پر چلنے والا بنا دے، جو بے نمازی ہیں اللہ ان کو نمازی بنا دے، جو بے دین ہے اللہ ان کو دیندار بنا دے۔ اللہ ہم سب کے دلوں میں ایک دوسرے کی الفت، محبت اور اخلاص پیدا فرما دے، دلوں سے کینہ اور کپٹ کو نکال دے، دلوں سے نفرت اور دشمنیوں کو نکال دے، اور ایک دوسرے کی قدر کرنے کی اور ایک دوسرے کا حق ادا کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔